مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے خطیب آل عمران، خطیب ولایت علی جناب علامہ ریاض حسین رضوی صاحب. خوشنودی محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اما بعد قال اللہ سبحانہ فی کتاب مجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں. دامن وقت میں قدر گنجائش نہیں ہے. باخبر چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. جہاں تک موت کا تعلق ہے نا شہباز صاحب، موت مذہب نہیں دیکھتی. آپ جی میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں، موت مذہب نہیں دیکھتی. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مر جاتے ہیں. مرنا ہر کسی میں ہے. موت طاقتور ہے. قرآن مجید میں جب اللہ نے موت کا ذکر کیا تو بروج مشیدہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں فَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ کہتا ہے بندہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائے، موت سے نہ بچ سکتا ہے نہ موت سے چھپ سکتا ہے. ماشاءاللہ صرف وزیر آباد نہیں پورا علاقہ جمع ہے. مضبوط قلعے میں نے نہیں کہا، مضبوط قلعے اللہ نے کہا. وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے. اب جی ایسے مضبوط قلعوں میں اللہ کہتا ہے کہ بندہ موت سے نہیں بچ سکتا. ساتھ صاحب یہ موت کی طاقت کے لیے میرا خیال ہے یہ لفظ کسی حد تک بہت شکریہ قریب ہو جاتا ہے. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ہر مسئلے پہ اختلاف ہی اختلاف ہے، لیکن واحد مسئلہ موت کا ہے جس میں سارے فرقے اکٹھے. ہر مسلک مانتا ہے کہ موت طاقتور ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ موت طاقتور ہے. میں 2 گھنٹے بھی بحث کروں نتیجہ بابا جی یہی ہے کہ موت طاقتور ہے. شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، ایک لفظ مجھے کہنا ہے اپنی ساری طاقت کے باوجود. موت طاقتور تو ہے نا، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. مقصد داد نہیں ہے، میسج ہے میں پہنچا رہا ہوں کہ موت اپنی ساری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مہربانی تھی، مہربانی. ایکو کم کر دو. مہربانی سے حضور موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی. حیدر رضوی ہمارا بیٹا بھی، بھتیجا بھی، بھانجا بھی، کئی رشتے، بہت بڑا شاعر،
بہت بڑا نام، شخص مرا ہے. اگر شخصیت مر جاتی آپ اتنے سارے یہاں نہ ہوتے. حیدر رضوی کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی نسل کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ زندگی وہی ہے جتنے دن مالک نے لکھ دی ہے، لیکن شخص بن کے نہ جیو. بات شکریہ سارے بھائی متوجہ یار، شخص نہ بنو، روٹین بدلو یار اپنے. شخص مجھے دارا مغلہ میں بات کر رہا ہوں، وزیر آباد شہر مسلمانوں کا پروگرام لائیو چل رہے ہیں، ہر مذہب کے بندے سنتے ہیں. مجھے نہیں پتا کون کتنا اہل بیت سے قریب ہے، کون کتنا اہل بیت سے دور ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن جاتے ہیں، مجلس والے دن بندے گلی کیوں بدل جاتے ہیں. لہٰذا قطر میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے. سیاسی میدانوں میں اکٹھے ہونے والوں، خدا را شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے چکروں سے نکل کے میری بات پہ دھیان دو. شخص مرتے ہیں، شخصیتیں نہیں مرتی. مذہب آپ کا جو بھی ہے، مسلک آپ کا جو بھی ہے، مسلمانوں مذہب نہ بدلو، لیکن اپنے ذہنوں میں آل محمد کی محبت کی جگہ رکھ لو. اپنے ذہن مذہب نہ بدلو، لیکن آل محمد کی محبت اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، کیونکہ کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے. اور صاحبان گرامی، قدر شخصیت بنتی ہے کردار سے. دھیان کردار پہ رکھو. اگر تیری چھت پہ علم مولا عباس کا ہے نا، پھر تمہیں محلے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے. علم اگر چھت پہ ہے، اگر پیسے دنیا داری میں زیادہ نہیں بھی ہوتے، بندہ اپنی بیٹھک کا دروازہ کھول کے چھوٹی موٹی دکانداری شروع کر لیتا ہے تاکہ بچوں کا کچن چلتا رہے. اگر گلی محلے میں بھی تو دکان بنا کے بیٹھے نا، پھر دکانداری اتنی اصولوں سے کرو کہ تیرے عقیدے کا دشمن بھی اپنے بچوں سے کہنے پہ مجبور ہو جائے سودا علم والی دکان چلانا وہاں 2 نمبری نہیں ہو سکتا. آپ جیئے شرازی صاحب، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. کردار، ہمیں کردار دیکھنا. حیدر رضوی کی شہادت پہ میرا خیال ہے اگر یہ فقرہ میں میسج پہنچا سکا تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک حق ادا ہو جائے گا. ہمیں ضدوں میں زندگی نہیں گزارنی. بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے کہ چھت پہ علم ہے مولا عباس کا اور کردار ایسا ہو، کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے ساتھ 2 نمبری، کسی کے ساتھ فراڈ، اور مجلس میں بیٹھ کے بندہ سب سے اونچی آواز میں کہے کہ غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے گی. بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، خدا را خدا. آپ جیئے صحیح، آپ زندہ و سلامت رہے. بہت بڑی تعزیت میں کھڑا ہوں، بہت بڑی تعزیت. لفظ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں جہاں ایسی موت ہو جائے. طیب شادی سے، بابا سجاد شادی سے، عزیز و اقربا سے ایک دعا کیا کرو، اللہ کسی بہن کا بھائی نہ بنے. اللہ تمہیں اس ذکر کا صدقہ ذاتی دکھوں میں آپ کو ہائے نہ کہنا پڑے. 1 منٹ میں سید صرف لے رہا ہوں.
کیونکہ مغرب سے پہلے پروگرام ہے کہ مجلس ختم کی جائے، مجلس ترحیم ہے، اشارے ثواب ہے۔ یہ جو بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے ہوتے ہیں یہ بڑے نمانے رشتے ہیں۔ دعا کرو کسی بہن کا پیٹ کا دروازہ بند ہو۔ سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ ہندوستان اور پاکستان کی تہذیب کافی حد تک کلچر ملتے ہیں، تو اثرات ایک دوسرے علاقے تقسیم ہو گئے لیکن اثرات باقی ہیں۔ کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، وہ کہتے ہیں جی میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر جاتا نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا سوچنے کا سٹائل ہے کہ میں تو بیٹی کے گھر کبھی نہیں گیا، اور اگر چلا بھی جاؤں میں بیٹی کے گھر سے کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں۔ میرے بندے ہاتھ دیکھو، ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے گھروں میں جایا کرو، پیا بھی کرو، کھایا بھی کرو۔ کوئی اور کرے نہ کرے تمہیں نہیں اندازہ کہ مولا علی نے آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر آباد رہو، آباد رہو۔ اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ آدھا لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، ہمت میں چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر بہنوں کے لیے مشکل ٹائم پتہ کون سا ہوتا ہے؟ جب رشتہ دار جنازہ اٹھانے آئے، پھر بہنیں لاش پہ گرتی ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ برادری کا بزرگ آتا ہے اور وہ ان بچیوں کے سر پہ پیار دیتا ہے، شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹا قدرت کے فیصلے ہیں، صبر کرو۔ تیرا میرا کلچر کیا ہے کہ پھر بہنیں اجڑی بیٹھی روتی رہ جاتی ہیں، جنازے چلے جاتے ہیں۔ ہم روتے اس لیے ہیں، کلچر یہ ہے کہ بہنیں روتی رہ جاتی ہیں، جنازے چلے جاتے ہیں۔ کربلا میں بالکل الٹ ہو گیا، جنازے پڑھے رہ گئے، بہنوں کو جانا پڑ گیا۔ خالی ہاتھ نہیں، جن کا 72 جنازہ تھا، ہتھکڑیاں بھی انہی کے ہاتھوں میں، رسیاں بھی انہی کے ہاتھوں میں۔ اللہ للہ و انا الیہ راجعون۔